पाकिस्तान जो बना है 47 में बना है। कोई 45 47 का ताना देते हैं भाई, 45 47 अभी है, हम 47 वाले 1947 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान बनाया। याद रखें, जब आप आए तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया, और जगह से एक्सेप्टेंस नहीं थी। फैमिली देखती है। मैं पागल हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, वो एक गालिब का शेर था ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ऐसे ही करके कुछ था। अगर गलत था तो मुझे बताइएगा। नून लीग और पीपले, पटवारी और पीपले जो है ना, वो झूठ की दुकान, फीके पकवान। एक साहब कह रहे हैं कि जो फॉर्म 47 सही है, मतलब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान 1947 में बना था, और क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ मतलब मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान बनाया था। वाह यार, ये बंदा जो है अपने अम्मा अब्बा की शादी जब नहीं हुई थी तब से जो पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत कर रहा था। हमें नहीं पता था यार ये इतना ज़्यादा जीनियस, इतनी इसकी पावर है कि ऊपर आसमान से ये काम कर रहा था पाकिस्तान बनाने का। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, क्या हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या असेंबलियों का हमारी हाल है। एक जो आपके चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो उन्होंने फिर कहा कि आप जो है वो सिंध धरती ने आपको कबूल किया, खुदा की कसम। ये अच्छा, इनके जो है ना अंधी तकलीद करने वाले उन लोगों के जो है ना, उन लोगों को और ज़्यादा सलाम है कि वो मतलब पढ़े लिखे लोगों के से बात करें ना बंदा तो समझ में भी आता है, लेकिन जाहिल लोग जो है ना, उनके आप हालात देख लीजिए कि लीडर भी उनके जो है ना वो मुंह से कुछ अच्छे अल्फाज निकलेंगे यार। शाह साहब, शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, क्या आपने कभी पढ़ा, कभी लिखा है कि आप ज़बरदस्ती जो है वो कराची को सिंध का हिस्सा बना रहे हैं? अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है। हम वो कौम हैं जिसने पाकिस्तान बनाया। अब आपको एक बात बताऊं, इन लोगों को असल में जो है ना महाजिरों से नहीं, महाजिरों से तकलीफ़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन से तकलीफ़ है। वो अगर अल्लाह करे आ जाए पाकिस्तान और असेंबली में आके खड़े होकर ख़िताब करे और धड़ल्ले से करे, और कोई मतलब देखते हैं कि किसी की फिर जो है ना पूंछ निकलती है कि नहीं, सबकी पूंछ निकलेगी। क्यों कोई नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह, इतना वो है। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी महाजिर लीडर्स हैं ना, आफाक अहमद, अल्ताफ़ हुसैन, मुस्तफ़ा कमाल, सारे के सारे, ये सारे के सारे असेंबली के अंदर मुझे दिखें, और उनके साथ नए चेहरे भी दिखें, ताकि सिंध असेंबली में से ये जो है ना पीपले, इनका हो सफाया, ताकि लोगों को पता चले कि हक़ाइक़ क्या है। हकीकत तो इन्होंने बतानी नहीं है, ठीक है, कि जब पाकिस्तान बना था तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये बात हकीकत है। पंजाबियों का तासुब था कि वो कराची जो पाकिस्तान यहाँ नहीं है, आगे 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 करते करते वो कराची में, सिंध में भी जब आए तो सिंधियों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं है पाकिस्तान, पाकिस्तान वहाँ कराची से शुरू है, तो कराची आए, ठीक है। फिर ये लोग कहते हैं कि सिंधियों ने आपको एक्सेप्ट किया। खुदा की कसम झूठ मत बोला करें। अगर सिंधियों ने एक्सेप्ट किया होता ना, खोखरा पहाड़ भी है, ठीक है, और दादू भी है, और लाड़काना भी है, गड़ी खुदा बख्श भी है, महाजिरों को वहाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? कराची में लाके फेंका गया कि समंदर किनारे हैं, और जब ये पाकिस्तान बन जाएगा हमारी जेबें भर जाएंगी, हमारे जो है वो हम इनसे सब कुछ सीख लेंगे, तो इनको समंदर तो आएगा क़यामत से पहले ना, 40 साल पहले सिंध डूब जाएगा, तो सबसे पहले तो कराची डूबेगा, ये लोग मर जाएंगे, हम लोग जो है वो यहाँ पर रहेंगे और खा लेंगे इसको, कराची को और कराची वालों को और इनकी अमलाक को। वही काम किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, फसाद बर्पा किया, सिंधी महाजिर फसाद कराया, और जगह जगह ख़वातीन को, बच्चों को, अपने इलेक्शन के दिनों में जब इसके इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शंस में इसका कोई बंदा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अक्सर मेरे वालिद साहब बताया करते थे,
کہ باقاعدہ سزوکیاں بھر بھر کے بھیجی گئیں کہ اگر جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں نا ان کو اغوا کرو، اور آپ کو پتہ ہے پھر کیا کرنے جا رہے ہوں گے، جس میں جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں ان کو جنگل بیابان میں چھوڑ دیتے کہ پیدل آؤ، اور جو چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں اور جوان لڑکیاں ہوتی تھیں یہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے تھے، تو پھر جو مہاجر ان کے ساتھ مرد حضرات ہوتے تھے ان لوگوں نے بچایا تھا، اور ایک پٹھان تھا جس کا اکثر وہ ذکر کرتے تھے کہ اس نے ان خواتین کو جو ہے وہ بچایا، ورنہ ان لوگوں نے خواتین کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ جو بزرگ ہیں، پرانے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی محبت میں جب کیمپین چلائی تھی پیپلز پارٹی کی تو ان کو یاد ہوں گے یہ واقعات، ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ ہم نے کیا آپ کو، آپ نے کوئی ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمیں کراچی میں پھینکا گیا، آپ نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں کراچی میں۔ ان کو نہیں پتا تھا ہم وہ لوگ ہیں جو انگریزوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے لڑ کے جب یہ وطن حاصل کر سکتے ہیں تو ہم جنگل بیابان کو جو ہے نا وہ ایک خوشحال، ایک آبادی والا اور ایک کاروبار والا حصہ بنا سکتے ہیں، تو ہم نے وہ بنایا، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ کراچی تس آئے وہ لالو کھیت تک، اس کے بعد ختم ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ کراچی ہم کھینچ کے جو ہے وہ جامشورو تک، حیدرآباد تک لے کے چل جائیں گے، ہم لے کے آ گئے الحمدللہ۔ اور پھر کہتے ہیں بمبئی پریزیڈنسی سے آپ کو آزاد کرانے والے ہم لوگ ہیں، میری جان کیوں اتنا تعصب ہے آپ لوگوں کو مہاجروں سے، اور کیوں آپ سندھی بھائیوں سے ہمیں لڑوا رہے ہو یا ان کو ہم سے لڑوا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنا ووٹ چاہیے، خدا کی قسم قیامت کے دن ایک ایک مہاجر، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگوں کا اور آپ کے ذوالفقار بھٹو کا جو ہے گریبان پکڑے اور پوچھے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے کہ یہ رہے وہ لوگ جنہوں نے تعصب کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک آزاد وطن کا اور ایک ہماری اسٹرگل کا جو ہے وہ اس کو سپوائل کیا، ہمارے حقوق مارے، اور ہمیں سندھی بھائیوں سے، کبھی پختون بھائیوں سے لڑوایا، ہمارے گھروں پہ حملے کروائے، اور جو آواز اٹھاتا تھا اس کو دہشت گرد بنا کے کبھی فہیم کمانڈو، کبھی فاروق دادا، کبھی جو ہے ریحان گانا، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ رکھ کے لوگوں کو شہید کروایا، قتل کروایا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کی ریالٹی کیا ہے، لیکن یہ کہ کیونکہ مہاجر ہیں اس لیے دہشت گرد ہیں، اور یہ کچے کے ڈاکو ہیں تو ریڈ کارپیٹ بچھے گا اور ان کو لا کے اعزازی طور پہ ان کو گھر، مراد، گاڑیاں اور بھوتنی کے کیا کہتے ہیں کہ ان کو سرکاری نوکریاں دے دی، انگوٹھا چاپ ان پڑھ جاہل گواروں کو۔ اور وہ کیا کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے ڈھول فلم کا وہ سین یاد آ جاتا ہے جب وہ مارو جو ہے وہ دفتر میں اس کو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بھیج دیتا ہے مارو کو، تو مارو کیا کرتا ہے کہ وہ طرح طرح کی شربت پی رہا ہوتا ہے، کبھی پان کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ سب جو ہے نا وہ یہاں پر چل رہا ہوگا، مجھے یہی لگ رہا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو سر خدا کا واسطہ ہے جھوٹی تاریخ مت پیش کریں سندھی بھائیوں کو ہماری اور پاکستان کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے، آپ کے لیڈر نے جتنا نقصان پاکستان کا کیا ہے، وہ مطلب ایک بات بتائیں، میں نے چڑیا والی ایک کہانی سنائی تھی نا آپ کو، ایک لڑکی تھی، وہ سوتیلی بہنیں تھیں، ایک جو بیچاری معصوم تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا چڑیا والا واقعہ، اس کی پھر سوتیلی بہن نے اس کی جلن میں کیا کیا تھا، آپ لوگوں کے ساتھ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ سوتیلی بہن ہے، آئی سمجھ؟ تو خدا کا واسطہ ہے تاریخ صحیح بتائیں اگر تپڑ ہے تو، ٹھیک۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بنایا تھا۔ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کے یہ بات فرما رہے تھے، آپ کے ایمان کو جو ہے نا اب سوالیہ نشان تو ظاہر لگ چکا ہے، پٹواری پنے میں بھی کوئی اتنا زیادہ نہ گرے۔ میں خود جو ہے وہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب کی حکومت چل رہی ہے، مریم بی بی جس طریقے سے لے کے چل رہی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مریم نواز کی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو یہاں کا بھی چیف منسٹر بنا دیں، کیونکہ وہ لڑکی قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ لوگ کہیں گے لڑکی، بھائی چلیں عورت ہے، قابل ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت ہے کہ چلو اپنے لوگوں کو وہ بنا رہی ہے، اپنے شہر کو، اپنے صوبوں کو بنا رہی ہے نا، یہاں پر بھی وہ کام کرے گی، کر کے دکھائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ان سے پیپلوں سے کچھ امید نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بڑی جو ہے نا عجیب کہی کہ 1947 میں پاکستان بنا اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے بنایا تھا، تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا اتنے ڈھیر سارے مطلب 70 80 85 سال کے مطلب قائد اعظم سے بھی پہلے کے، یعنی کہ 100 150 سال کے تو ہوں گے میرے خیال میں، تو یہ مطلب ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا ہے کہ یہ 70 73 سال کے ہیں، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے یہ نہیں شکر ہے کہا کہ نعوذ باللہ
اللہ معاف کرے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے گود میں پالا ہے، ٹھیک ہے، کل یہ بھی کہہ دیں گے، مطلب پٹواری بنے میں جو ہے وہ گر جاؤ، اتنا گر جاؤ۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے بھائی، جس طریقے کے لوگ ہیں یہاں پر۔